اگر وہ علی کے ہی مقابلے پہ آ رہا ہے تو پھر وہ کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ لیجیے محمد. اور ولی کا اختیار میں آپ کے سامنے رکھوں. ولی کا اختیار کیا ہے؟ یہ اختیار دیکھ لیجیے، پھر اس اختیار پہ پرکھ لیجیے. اگر کوئی پورا اترتا ہو تو اسے مان لیجیے، اگر پورا نہ اترتا ہو تو اسے رد کر دیجیے. پانچویں امام اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں، ولایت کا اختیار بتانے لگا. ان اللہ خلق انوارنا فمکثوا دہرا. امام فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے ہمارے انوار کو خلق کیا. سب سے پہلے ہمارے انوار کو خلق کیا. فمکثوا دہرا. اور ہمارے انوار طیبہ کو خلق کرنے کے بعد کروڑوں برس عالم دہر میں رکھا. کروڑوں برس عالم دہر میں رکھا. دہر عربی میں کہتے ہیں زمانے. دہر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں. یہ کس کا کلام؟ امام کا کلام. زمانے کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، والعصر. زمانے کی قسم، یعنی یہ امام کا کلام، یہ اللہ کا کلام. دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں، عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا فمکثوا عصرا، ہمارے انوار کو خلق کرنے کے بعد کروڑوں برس عصر میں رکھا، بلکہ کیا کہا؟ دہر میں رکھا. اب لغت اٹھا کر دیکھیے، دہر میں اور عصر میں فرق کیا ہے؟ عصر اس زمانے کو کہتے ہیں جب سورج بن چکا ہو، جب چاند بن چکا ہو، ستارے وجود پا چکے ہو، جنات تخلیق ہو چکے ہو، انسانوں کو وجود مل چکا ہو، وقت کو وجود مل چکا ہو، حال موجود ہو، ماضی موجود ہو، مستقبل موجود ہو، یعنی جب سب کچھ موجود ہو اسے عصر کہتے ہیں. اور دہر اسے کہتے ہیں جب نہ انسان بنے ہو، نہ سورج بنا ہو، نہ چاند بنے ہو، نہ ستارے بنے ہو، نہ جنات بنے ہو. میرا خاموش مجمع، جب کچھ نہ ہو وہ بنانے والا ہو، یہ بننے والے ہو، ایسے زمانے کو دہر کہتے ہیں. ایسے زمانے کو دہر کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں ہمارا نور کروڑوں برس عالم دہر میں. یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے اس حدیث کو یہاں پر ہمارے نویں امام نے اسے آگے آ کر بڑھایا. امام فرماتے ہیں نویں امام، اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد کروڑوں برس عالم دہر میں رکھا. اب نویں امام اس سے آگے ارشاد فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کروڑوں برس عالم دہر میں رکھنے کے بعد امام فرماتے ہیں ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کو زیور وجود عطا کیا. تمام چیزوں کو زیور وجود عطا کیا، یعنی سورج بنا، چاند بنا، ستارے بنے، انسان بنے، جنات بنے، انبیاء بنے، فرشتے بنے. کائنات کی ہر چیز کو محمد اور آل محمد کے بعد اللہ نے وجود دیا. پھر نویں امام فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز کو ہمارے بعد بنانے کے امام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ثم اشہدنا علی جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے ہر اس چیز کو جو ہمارے بعد وجود میں آئی اس ہر چیز پر ہمیں ایک گواہ بنایا. سر اٹھائیے اور جملہ دیجئے، ہر چیز پر ہمیں گواہ بنایا. اور پھر امام فرماتے ہیں ثم فرض اللہ طاعتنا علی جمیع الاشیاء، پھر ہر اس چیز پر جسے ہمیں گواہ بنایا اس چیز پر ہماری اطاعت کو واجب کر دیا. واجب کر دیا. اب سورج بنا امام کے بعد،
سر اٹھائیے اور جملہ لیجیے. سورج بنا امام کے بعد. سورج ہے شے پر امام کی اطاعت واجب. چاند بنا امام کے بعد. چاند ہے شے پر امام کی اطاعت واجب. ملک حیات بنا امام کے بعد. ملک حیات پر امام کی اطاعت واجب. ملک الموت بنا امام کے بعد. ملک الموت پر امام کی اطاعت واجب. اب جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا اگر رسول چودھویں کے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرے اور وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. چاند ہے شے پر محمد کی اطاعت واجب. چاند میرے نبی کی انگلی کی اطاعت کر رہا ہے. سنیے جملہ. اب اگر علی دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ لیجیے. اگر علی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کرے اور وہ پلٹ آئے تو تعجب نہ کرنا سورج علی کی اطاعت کر رہا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کیجیے. اگلا جملہ تو اگر علی اگر علی مردے کو ٹھوکر مار دے. گھبرا کے سن رہے ہیں علی والوں کو, گھبرا کے سننا نہیں چاہیے. اگر علی مردے کو ٹھوکر مار دے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا ملک الموت پر علی کی اطاعت واجب ہے. ملک حیات پہ علی کی اطاعت واجب ہے. اب جملہ دوں. اگر علی کے سامنے کسی مردے کو لایا جائے جو ظاہری طور پر مر چکا ہو زندہ. میں پڑھنے والا گھبرا کے نہیں پڑھ رہا, آپ سننے والے ہو کے گھبرا کے سن رہے ہیں. آپ سلامت رہیے. علی کے پاس ایک شخص کو چارپائی پہ لٹا کے لے گئے. کیوں لائے؟ اس کا پس منظر یہ ہے, بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا. سلونی قبل ان تفتدون. پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. ولی کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہوا مل جائے تو اسے ولی مان لینا, اگر نہ ملے تو پھر نہ ماننا. علی نے دعویٰ کیا سلونی کا. لوگوں نے پتا کہ سوال کیا کیا. ایک جملہ کہوں پڑھے لکھے افراد موجود ہیں. عالم کے لیے موت کا مقام ہوتا ہے جب اس سے جاہلانہ سوال کیا جائے. علی جیسے عالم سے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں علی یہ بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. سنیں گے جملہ. علی فرماتے ہیں میں تو اس بات پر قادر ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ تمہارے سر میں بال کتنے ہیں, تم کیسے شمار کرو گے. میں اس بات پر تمہیں بتا دوں تم تصدیق کہاں سے تم کہاں سے جا کے سلونی کا دعویٰ کیا. لوگوں نے علی کا علم کا امتحان لینے کے لیے, لیکن آگے یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے علی ہے. کوئی عام نہیں, علی ہے. علی مولا کے سامنے ایک زندہ کو مردہ کی صورت میں چارپائی پہ لٹا کے لے آئے. اب لاہور والوں جملہ ضائع کیا تو مجھے دکھ ہوگا. علی کے سامنے لا کر چارپائی رکھی اور آ کر کہا یا علی یہ شخص مر گیا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. اب دیکھیے میری طرف اور جملہ لیجیے اور تو میں یاد رکھیے گا یا علی یہ مر گیا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. اب چونکہ علی تھے
جیسے ہی کہا نا یا علی یہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اگر وہاں کوئی مجھ جیسا مولوی ہوتا تو وہ فوراً پڑھا دیتا، لیکن وہاں سامنے علی تھے، علی نے فوراً جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ اس کے ولی کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر کہا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ خدا کے لیے، خدا کی قسم، یہ محرم کا ایک تحفہ دے رہا ہوں آپ، کیا تم اجازت دیتے ہو؟ بھائی جنازے کے لیے بھی ولی کی شرط لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ منہ اٹھائے اور آ کر جنازہ پڑھا دے، ولی کی اجازت لازمی ہے۔ علی نے اس کے ولی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اب سر اٹھائیے اور جملہ لیجئے، اس نے کہا ہاں یا علی مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ علی واپس مڑے، جنازے کے قریب آئے اور اگر نیت کی میں اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، جیسے ہی اس زندہ کے لیے علی کے منہ سے مردہ کا لفظ نکلا، ملک الموت حاضر ہو گیا، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا علی جس کے لیے آپ کے منہ سے مردہ کا لفظ نکل جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کے منہ سے مردہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا جنازے پڑھتے ہو کوئی نہیں، ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں، اچھا وہاں پہ کیا صورت ہے؟ سب کے ہاں موجودگیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں۔ جس کی میت ہو، جس کے گھر میں موجودگی ہو، جنازہ جو ہی ختم ہوتا ہے، آغا صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب جنازہ پڑھنے کے بعد فوراً پیچھے مڑتے، جیسے ہی مڑتے ہیں دعا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد لوگ آ کر مرنے والے کے وارث سے تعزیت کرتے ہیں، اور مرنے والے کا جو وارث ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، گریہ کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے نا، حقیقت یہی ہے کہ وہ وارث جو ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، لوگ اسے پرسہ دیتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں۔ علی نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کر علی مڑے، اور جب مڑے اور علی نے اس کے وارث کی طرف دیکھا تو منظر برعکس تھا، جسے رونا چاہیے تھا وہ مسکرا رہا تھا۔ علی نے کہا تمہیں تو رونا چاہیے، اس نے کہا کیوں یا علی؟ کہا تیرا تو یہ بندہ مر گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں یا علی یہ تو زندہ ہے، آپ نے زندہ کا جنازہ پڑھا دیا۔ علی نے مسکرا کے کہا ذرا اسے اٹھا کے تو دیکھو۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے کل ایمان نعرہ علی۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کل ایمان علی نے کہا ذرا اسے اٹھا کر تو دیکھو، آخری جملہ میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، ذرا اسے اٹھا کر تو دیکھو۔ اب وہ آگے بڑھا۔ میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اس جملے پہ خصوصی توجہ کیجیے گا۔ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر میت کے قریب آیا، اس کے شانوں سے پکڑا، ہلانے لگا، ہلانے جلانے لگا، 2-4 مرتبہ ہلایا، وہ نہ اٹھا۔ علی قریب کھڑے تھے، علی نے اسے پکارا، کہا سن یہ یہاں تو اٹھے گا نہیں، اور قیامت والے دن بھی یہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک علی سے اجازت نہیں دے گا۔ اقتدار ولایت، اختیار ولایت، یہ ہے اختیار ولایت۔ ہم اسے مانتے ہیں علی، اسے مانتے ہیں علی، اور خدا کی قسم ہم علی کو ماننے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے۔
ہم میدان میں سینہ چوڑا کر کے جاتے ہیں اور ہم دشمن کے سامنے فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہاں ہم ہیں کہ جن کا مولا علی ہے۔ بس عزیزو، یہی دشمنی تھی کہ جو کربلا برپا ہو گئی۔ دشمنی علی کا نتیجہ ہے کربلا۔ یہ ارشاد نبوی دلیل کو میں نے کہا دشمنی علی کا نتیجہ ہے کربلا۔ دلیل دوں، ممبر کی سیڑھی پہ پڑا تھا حسین کا سر، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ ممبر پر بیٹھا تھا ملعون یزید، چھڑی سے دندان مبارک کی گستاخی کر کے کہہ رہا تھا یہ بدر کا بدلہ ہے، یہ احد کا بدلہ، اور پھر کہتا تھا کاش میرے وہ بدر اور احد والے مقتولین ہوتے تو دیکھتے کہ آج میں نے علی کے بیٹے سے کیسے بدلہ لیا ہے۔ کربلا دشمنی علی کا، آج مدینے کے غریب کربلا پہنچ گئے، رونے کے لیے مصائب سنانے کی عزیزوں ضرورت نہیں ہے۔ تصور کیجئے آج جو حسین کربلا پہنچے ہیں نا، تنہا نہیں ہے، علی کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ جیسے ہی کربلا کی زمین پہ یہ قافلہ پہنچا نا، میں بڑے تحمل سے آرام سے مصائب پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی کربلا قبلہ پہنچا نا قافلہ، راہوار مظلوم کربلا رک گیا، سید الشہداء رکے۔ مقتل، عربی مقتل کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ 7 راہوار بدلے گئے، ایک سے اترے دوسرے پہ سوار ہوئے، کسی نے آگے چلنے کی زحمت نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ حسین اتر آئے، عباس کو بلا کر کہتے ہیں عباس یہ قریب ایک بستی ہے، وہاں سے لوگوں کو بلاؤ، ان سے پوچھیں کہ اس بستی کا نام کیا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے، رونے کے دن ہیں، اللہ جانے اگلے سال آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو۔ یہ گریہ حسرت ہے علی کی بیٹی کی، حسرت ہے علی کی بیٹی کی۔ آپ کو کوئی تماچے نہیں مارتا جب آپ روتے ہیں، سکینہ روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، اور آپ کو سوائے غم حسین کربلا دنیا کا کوئی غم نہیں۔ ان بستی والوں کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر امام کو سلام کیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں۔ فرزند رسول ہمیں کیوں بلایا؟ کہا یہ بتاؤ اس بستی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، مولا اس کا ایک نام غازریہ ہے۔ سن لیا آپ نے؟ بڑے آرام سے تھوڑا سا سفر کیجئے۔ مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ٹھیک ہے، یہ بھی نام صحیح ہے، کوئی اور نام ہے تو بتاؤ۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص بولا، اس نے کہا یقال لہا نینوا، مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ بھی ہوگا، کوئی اور نام؟ کسی نے کہا یقال لہا شاط الفرات، اسے شط فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کوئی اور نام؟ یعنی حسین کسی نام کی تلاش میں ہے۔ سن لیا آپ نے جو کہا؟ حسین کسی نام کی تلاش میں ہے۔ کہا مولا ہمیں تو بس یہی معلوم ہے نام۔ کہا تمہارے خاندان میں، تمہاری بستی میں کوئی بزرگ ہو تو اسے لاؤ۔ کہا مولا ایک بہت بزرگ ہے، وہ شاید جانتا ہو، لیکن مولا اس کی حالت یہ ہے کہ وہ تو چل بھی نہیں سکتا، اٹھا کے لانا پڑے گا۔ لایا گیا، اس نے امام کے قدموں میں سر رکھا، سلام کیا، سلام کر کے کہتا مولا مجھے آپ نے یہ سعادت بخشی۔ مولا فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اس بستی کا یہ نام انہوں نے بتایا ہے، بتا تجھے کوئی معلوم ہو تو؟ کہا مولا یہی نام ہے۔ پھر سوچ کے کہتے ہیں ہاں مولا یقال لہا کرب و بلا، مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہاں یہی ہے کرب و بلا۔ مولا نے کہا یہی ہمارے خیمے لگیں گے۔ سن لیا؟ یہی ہمارے خیمے لگیں گے۔
جیسے ہی مولا نے کہا نا یہی ہمارے خیمے لگیں گے، عباس نے سننا تھا، فوراً خیمے لگوا دیے، خیمے لگوا دیے۔ بنو اسد کے لوگوں سے مولا گفتگو کر رہے ہیں، خیمے لگے، آقا زادی عالیہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ان کے خیمے میں پہنچایا گیا۔ جو مصائب سننے کے لیے بیٹھے ہو، مصائب کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، خیمے میں پہنچایا گیا۔ خیمے میں پہنچا کر حسین واپس آئے بنو اسد کے قبیلے کے لوگوں کے پاس، ابھی گفتگو کر رہے تھے، بی بی کا دل گھبرایا، فضا کو بولا کہ کہتی فضا جلدی جا میرے حسین کو بلا کے لا، جو رونے کے لیے بیٹھے جلدی جا میرے بھائی حسین کو بلا کے لا۔ جناب فضا گئی، جناب امام حسین کو کہا آقا زادی بلا رہی ہے، فوراً مولا نے ان سے بات چیت چھوڑی اور واپس خیمے میں آئے، اور خیمے میں آ کر کہا بہن زینب خیریت تو ہے؟ کہا بھیا کیا یہ ممکن نہیں ہے یہ خیمے اکھاڑ کر کہیں اور چلے جائیں؟ کہا زینب کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا مولا بابا بن بھیا جب سے اس خیمے میں آئی ہوں نا میرا دل گھبرا رہا ہے، اور بھیا سنیں گے جملہ، بھیا جب سے اس خیمے میں آئی ہوں نا مجھے کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، مجھے کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، مظلوم کربلا رونے لگے، کہا بہن زینب تم نے پہچانا نہیں، وہ بی بی کوئی اور نہیں ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کو سوائے نبی حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ دے، مولا آپ کی بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرے، وہ بی بی کوئی اور نہیں ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ عزادار مولا فرماتے ہیں بہن زینب یہ وہی زمین ہے جہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہی زمین ہے جہاں میرے اکبر کے سینے میں بچی لگے گی، بہن زینب یہ وہی زمین ہے جہاں پہ تجھے قیدی کر کے کوفہ کے بازاروں میں اور شام کے درباروں میں لے جایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین واپس آئے، بنو اسد کے قبیلے والوں سے کہا بنو اسد کے قبیلے والوں میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ سن لیا آپ نے، میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے فرزند رسول خریدنے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کی زمین ہے، جب تک جی چاہے آپ یہاں پہ رہیے۔ مولا فرماتے نہیں اب کچھ دن کی بات نہیں ہے، اب صبح قیامت تک ہم نے یہاں رہنا ہے۔ سن لیا جملے لفظ ہی ہوتے ہیں مسائل میں، روز قیامت تک ہم نے یہاں رہنا ہے اور ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ مختصر کرو زمین خریدی، خریدنے کے بعد حسین کہتے ہیں بنی اسد کے قبیلے والوں 3 شرطوں پہ میں یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں، میں تمہیں ہدیۃً واپس کرتا ہوں۔ پہلی شرط جب ہم قتل کر دیے جائیں اور ہماری زیارت کے لیے ہمارے چاہنے والے آئے، عزاداروں دیکھیے اپنا مقام، حسین نے کربلا میں علی اکبر کو یاد نہیں کیا، حسین نے کربلا میں قاسم کو یاد نہیں کیا، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے، حسین نے کربلا میں عباس کے بازوؤں کو یاد نہیں کیا، حسین نے کربلا میں ہم مومنین کو یاد کیا ہے۔ اے بنو اسد کے قبیلے والوں ہماری شہادتوں کے بعد جب ہمارے زائر ہماری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو انہیں ہماری قبر پر کس کا پتہ بھی دینا اور انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا اور انہیں کہنا واپس جا کے جب ٹھنڈا پانی پیو تو ہماری پیاس کو یاد رکھنا۔ اللہ یہی رونے کا کہ غریبوں پر پہلی وصیت، پہلی شرط۔ دوسری جب ہم قتل کر دیے جائیں ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، سنیں گے جملہ، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اور تیسرا یہاں پہ زراعت نہ کرنا۔ عزاداروں بنو اسد کے قبیلے والے وعدہ کر کے جانے لگے، جب جانے لگے نا حسین نے انہیں آواز دے کر روکا اور روک کر بنو اسد کے قبیلے والوں جا تو رہے ہو ذرا اپنے گھر کی خواتین کو تو بھیج دو، ذرا اپنے گھر کی خواتین کو بھیجو۔ بنو اسد کے قبیلے والے گئے، اپنی عورتوں سے کہا تمہارے نصیب کھل گئے، تمہیں فرزند زہرا نے یاد کیا ہے۔ وہ عورتیں آئیں فرزند زہرا کے محضر میں آ کر سلام کیا، مولا ہمیں کیوں یاد کیا؟ کہا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، دیکھو جس طرح تم عورتیں ہو نا اسی طرح میرے گھر میں بھی مستورات ہیں، میری ایک بہن ہے جس کا نام زینب ہے،
میری ایک بہن ہے جس کا نام ام کلثوم ہے، میرے حرم میں ام لیلا ہے، میرے حرم میں ام رباب ہے، میرا یہ حرم ہے، یہ میری بیویاں ہیں۔ اے بنو اسد کے قبیلے کی عورتوں، دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کل اگر 10 محرم کے بعد ہماری شہادتوں کے بعد تمہارے مرد اگر یزید کی فوج سے ڈر کر ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک کی اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال دینا۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ بنو اسد کی عورتیں روک کر جانے لگی۔ حسین نے انہیں روک کر کہا، بنو اسد کی عورتوں جا تو رہی ہو، ذرا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو بھیج دو۔ میں کہوں گا اے مولا اتنے غریب ہو گئے، آج بچوں کی مدد چاہیے۔ بنو اسد کے عورتیں گئیں، اپنے بچوں کو تیار کیا، کہا تمہارے وقت کھل گئے، تمہیں فرزند رسول نے یاد کیا، اب جو رونے کے لیے بیٹھے سنیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب ذرا تصور کیجیے اپنے آپ کو، خیال میں لے کے جائیے کربلا میں، مظلوم کربلا کی محضر میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر، ننھے ننھے بچے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے مولا مولا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ سنو گے جملہ، مولا فرماتے جیسے تم چھوٹے چھوٹے ہو نا، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری ایک بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے، میرا ایک 6 مہینے کا بچہ ہے جس کا نام علی اصغر ہے۔ جب ہمیں شہید کر دیا جائے اور تمہارے ماں باپ نہ آ سکے ہمارے لاشوں کو دفنانے کے لیے تو اے بنو اسد کے بچوں، کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ازاداروں مولا شہید ہو گئے۔ آج بھی 11 محرم کو یہ بنو اسد کے قبیلے والے تو کربلا میں زیارتوں کے لیے گئے ہیں، 11 محرم کو یہ ہاتھوں میں بیلچے لے کر قبر حسین کی طرف آتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں آئین آئین الحسین، اے مولا کہاں ہو، ہم تمہیں دفن کرنے آئے ہیں، اے مولا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو ہمیں معاف کر دینا۔